آیت نمبر 33 کو ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کا۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے خلاف لوگوں کو بھی اکساتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر سکیں۔ تو ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ زمین میں فساد مچانے کی یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی ان کی سزا یہ ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمتوں سے مراد یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، یعنی اس آیت میں واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اب ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہی اور پوری دنیا میں دیکھیے کہ ایسے لوگوں کی کوئی گنتی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں اور دنیا میں فتنہ برپا کرنے والے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو یا قتل کر دیا جائے تاکہ وہ جڑ سے فساد ختم ہو جائے، یا سولی پر انہیں چڑھا دیا جائے، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور وہ بھی مخالف سمت سے۔ اب آگے دیکھیے اس آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے۔ او ینفو، یا وہ سب نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالکا یہ، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، پھر دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب علیم بڑا عذاب ہے۔ یعنی وہ سب ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یا تو پہلے ان کو کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا زمین سے نکال دیا جائے، اور آگے اسی آیت کے حصے میں یا وہ سب نکال دیے جائیں زمین ملک سے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے، ان کو ملک سے ہی نکال دیا جائے، اور یہ ان کے لیے رسوائی ہے، یعنی ان کے لیے تذلیل کا باعث ہے دنیا میں بھی اور ان کے لیے آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو تابوا سب نے توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم سب قابو پاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا بس تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ینفو، نفی کرنا، منفی تاثرات اور منفی سرگرمیاں، دنیا و آخرت، دنیوی زندگی، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، تابو توبہ، تائب، قبل از موت، قبل از غزا، تقدیرو قادر، قدیر اور قدرت کاملہ، علیہم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ فعلمو، علم، عالم، معلوم اور تعلیمات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رحیم، رحمان و رحیم، غفور الرحیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس خزی، رسوائی، وابتغوا تلاش کرو، یہ دو ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں ہم ابھی واضح کر چکے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے زمین سے، اور یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے متعلق آپ کے گوش گزار ایک واقعہ کروں گی کہ ایک قبیلہ تھا رہینہ، وہ نیا انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینے، ابھی دل سے وہ نہیں اسلام کو قبول کر پائے تھے۔ مدینے میں ان کی آب و ہوا ان کو کچھ راس نہ آئی تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ مدینے کے باہر کچھ صدقے کے اونٹ موجود ہیں، وہ اس جگہ پہ چلے جائیں، ان اونٹوں کے دودھ کو پئیں اور دودھ اور پیشاب سے اپنا علاج کریں اور شفا یاب ہو جائیں وہاں پہ۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا وہاں پہ اونٹوں کے جو رکھوالی کرنے والے تھے، انہوں نے اونٹوں کا دودھ استعمال کیا، شفا یاب ہو گئے، اور جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے جو اونٹوں کے رکھوالے تھے ان کو مار دیا اور مختلف طریقوں سے ان کو آنکھوں میں سلاخیں ماری اور جسم کے عضو کاٹ دیے۔ تو پھر اسی طرح سے ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے جسم کے اپوزٹ جو عضو ہیں وہ کاٹے جائیں، اور پھر وہ اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے، ان کو لے کر فرار ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جیسا سلوک انہوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ تو پھر ان کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ ابھی چونکہ اسلام ان کے دل میں اتنا پختہ نہیں تھا تو وہ بھی مار دیے گئے۔ اسی طرح سے فساد برپا کرنے والے ہمارے پاس
موجود ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے، یعنی یہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بھیجا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ دودھ بھی پیا اور اس کے بعد لوگوں کو بھی مار دیا، اور اب مزید وہ اونٹوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب آگے کیا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کہا گیا ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، یعنی تم ان کو، اور توبہ بھی اس حال میں نہیں کہ جب بالکل حکومت یا پولیس یا کسی کے ڈر سے یا خوف سے کہ وہ ان کو پکڑنے لگی ہے، یعنی اس سے پہلے ہی وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ کی، تو تم قابو پالو ان پر، بس تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر اور اپنے اس طرح کے اس پہ شرمندہ ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے اور قابو پانے سے پہلے ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم آخری وقت آنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، کمی صرف ہم میں ہے، ہم اپنی کمی کو دور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔